کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شعر و شاعری سے اور ماشاءاللہ سے دم درود سے پھونکے مارنے سے اور وظیفے پڑھنے سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں اثر ہے، جو آپ لوگ ایکسپوز ہوئے ہو مزید آپ کو ایکسپوز کریں گے الیکشن ڈے پہ۔ الیکشن ہو کے رہے گا، تب تک ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اب میں ویلکم کرتی ہوں کہ آپ ہماری ریلی کو کور کریں۔ اس کی قیادت شفقت محمود صاحب کر رہے ہیں اور یہ لبرٹی سے بھی شروع ہوگی، تو میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ ریلی ساتھ ساتھ کور کرنی ہے، اور اینڈ سپیچ بڑی امپورٹنٹ سپیچ ہے، وہ آپ نے کور کرنی ہے۔ وہ اچھرے میں ہوگی جی انشاءاللہ اچھرا میں ہوگی۔ پوائنٹ اور لوکیشن ابھی ہم شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم کیوں نکلے ہیں، ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ؟ کیونکہ یہ جو تجربہ کار ٹیم ہے، ان کے 8 ماہ کے تجربے کے نتائج ذرا سنیے کہ 8 ماہ کے اندر آئے تھے مہنگائی ختم کرنے اور 35 سے 45% مہنگائی کر دی۔ آئے تھے روزگار دینے، ایوریج 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ آئے تھے غربت مٹانے، تجربہ کار ٹیم کے تجربے نے جو ثابت کیا ہے کہ 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اب اس وقت جس وقت ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے سیریز آف لانگ مارچ، جلسے، پروٹیسٹ سب کچھ کیا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن آج ہو یا کل ہو، پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے ہر صورت۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ سیاست کے لیے یہ والا جو ہماری آخری موو ہے، انشاءاللہ اس کے بعد الیکشن ہوگا، یہ پاکستان کو بچانے کی موو ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو میرا وطن نہیں بچتا۔ ہم یہاں پہ سیاست کرنے کے لیے حقیقی آزادی مارچ ہم نے نہیں کیا تھا، جس میں ہمارے لیڈر کی جان جاتے جاتے بچی، صرف پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر کرپشن کو مٹانے کا اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر کرپشن کے بے تاج بادشاہ سلیمان شہباز کا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ نیب کے قوانین کے اندر امینڈمنٹ کر کے جس طرح سے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دیا، کوئی ایک چیز ہو جو ہم بتائیں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ خان صاحب کے جو ساتھ لیڈران ہیں، شفقت بھائی جیسے لوگ، ہم مل کے پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں گے۔ اور آج شفقت بھائی کی قیادت میں یہ ریلی چیخ کے بتائے گی کہ الیکشن کرائے بغیر تم لوگوں کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ تم ایک عذاب کی طرح مسلط کیے گئے ہو، اور پاکستان آپ سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ اور خدارا آخر میں یہ اپیل کرتی ہوں پاکستان کی عدلیہ سے، اداروں سے، آج اینٹی کرپشن کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ایک تماچا ہے ہمارے منہ کے اوپر، کہ خدارا پاکستان انہوں نے ڈبو دیا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے آپ لوگ حرکت میں آئے۔ الیکشن ہی واحد حل ہے۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی۔ تباہی بھی چاہیے ہے، اور اس کے بعد ہر طرف ہمیں بیماری نظر آ رہی ہے، ہمیں غربت نظر آ رہی ہے، ہمیں لوگ بیکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کا تحفہ ہے پاکستان کے لیے، اور انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے اور باقیوں کے مقدمے جو ہیں وہ ختم کرائے ہیں۔ ان کا یہ اب صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کا حکومت میں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی ہے، جو اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے، وہ سارے معاملات کو ختم کرانا۔ ایک اور لٹیرا جو 4 سال سے بھاگا ہوا تھا، وہ بھی کل آ گیا ہے، اور اس کے کیسز بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں سے اکاؤنٹس میں سے نکلا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ کر رہے تھے وہ فوت ہو گئے، جو گواہ تھے وہ اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان کا ریکارڈ تھا، اور یہی کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں۔ اس طرح یہ بات نہیں بنے گی۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے۔ جمہوری ملکوں میں جب کوئی بحران آتا ہے، جب کوئی معاشی بحران آتا ہے، جب کوئی سیاسی بحران آتا ہے، تو جمہوری ملکوں میں اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جو انتخاب کرایا جائے، اور جو حکومت ہے وہ عوام کی مرضی کی حکومت لائی جائے۔ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ؟ کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ جب الیکشن ہوگا، اس کے بعد جو حکومت آئے گی 5 سال کے لیے،
وہ पॉलिसीज़ बनाएगी, वो स्टेबिलिटी लाएगी, वो ऐसे मुआशी इक़दामात उठाएगी जो कि मुल्क के लिए एक दूर लंबे अरसे के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों का ये बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है, मुल्क जाए बिल्कुल तबाह हो जाए, लेकिन इन्होंने अपने जब तक सारी करप्शन के केसेस नैब के कवानीन को तबाह कर दिया, वो उधर से आसिफ जरदारी के जितने भी लूट मार थी उसके ऊपर सारा पर्दा डाल दिया गया। तो अब अवाम जो है वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, अवाम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, उसके बगैर और कोई चारा नहीं है मुल्क की बेहतरी का। इसलिए और हम चाह रहे हैं, खान साहब का ये हुक्म है कि इसी महीने इंशाअल्लाह पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद मार्च में इंशाअल्लाह ताला इंतखाब होगा। तो उस सिलसिले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये मुल्क को एक मजबूत और बेहतरीन क़यादत इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की शक्ल में एक इलेक्टेड क़यादत जो है वो अनकरीब आपके सामने आएगी। जी मैं ये फरमाइएगा कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार है, आप पंजाब असम्बली तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ें और हम 90 डेज़ में जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। अब आप क्या नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, वो कभी कोई तारीख, कभी कहते हैं कि 6 से 6 महीने में होगा, कभी कहते हैं वो ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो छा जाएगी। और ये बाकी बातें, अगर ऐसी बात है ऐलान करें, डिज़ोल्व करें नेशनल असम्बली, सारी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों, इलेक्शन हो, फौरी तौर पे हो। पंजाब असम्बली कब तोड़ने जा रहे हैं आप सर? पंजाब असम्बली इन पीरियड उठेगी। तो सर ये बताइएगा कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी असम्बली की नशिस्त पर तकरीबन 10 करोड़ और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर तकरीबन 7 करोड़ रुपये खर्चा आता है, जबकि मुल्क पहले दिवाली जब और आप जनरल इलेक्शन का जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिवालिया के करीब नहीं पहुँच जाएंगे। कोई बहाना इलेक्शन को मुलतवी करने का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन 5 साल के बाद और तकरीबन 4.5 साल के बाद अगर अभी होते हैं तो वो हमारे बजट में उसकी गुंजाइश है। और इस किस्म की बातें जो है सिर्फ वो एक खामखा की कन्फ्यूजन फैलाने वाली बातें हैं।